فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا۔ شرپسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کور کمانڈرز کانفرنس کے فیصلوں کی تائید کر دی۔ 9 مئی قومی سطح پر یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا قواعد و ضوابط کی سختی سے نفاذ کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ پیچیدہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں قومی اتحاد اور یگانگت پر زور۔ دفاعی تنصیبات اور املاک پر حملہ کرنے والے ناقابل معافی ہیں۔ بلوائیوں اور انہیں اکسانے والوں کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ قیامت تک کوئی ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں واضح اور دو ٹوک عزم۔ 9 مئی کو شرپسندوں نے وہ کیا جو ازلی دشمن بھی نہ کر سکا۔ شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ گرفتاری کے خوف سے بھاگ بھاگ کر فواد چودھری کا برا حال۔ ضمانت ملی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پولیس دیکھتے ہی واپس کمرہ عدالت کی طرف سر پر دوڑ لگا دی۔ چودھری صاحب ضمانت کا تحریری حکم نامہ تو لے لیتے۔ دوبارہ پیشی پر جج جسٹس میاں گل حسن کا مکالمہ۔ فواد چودھری کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ فواد چودھری 12 گھنٹے سے زائد عدالت میں رہنے کے بعد گھر روانہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے، ہانپتے کانپتے گرتے پڑتے فواد چودھری سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز۔ ایک صارف نے لکھا کہ پولیس والے تو یہ کہنے آئے تھے کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ کسی نے فواد چودھری کو اولمپکس میں حصہ لینے کا مشورہ دے ڈالا۔ کسی نے لکھا کہ فواد کو اہلیہ کی بھی پرواہ نہ رہی۔ ایک منچلے نے کہا یہ ہیں وہ ٹکر کے لوگ جنہیں حقیقی آزادی چاہیے۔ انقلابی جماعت نے اسپتالوں، کورٹ روم اور باتھ روم میں چھپنے اور جوتیاں چھوڑ کر دوڑے لگانے کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ مریم نواز کا طنز، بولی پہلی مرتبہ ایسے انقلابی دیکھے جنہوں نے ڈر کے مارے ٹانگ پر پلستر چڑھائے، سر پر بالٹیاں رکھیں، ویل چیئر پر جا بیٹھے۔ دیکھا سنا اور پڑھا تو یہ تھا کہ سیاسی رہنما اور کارکنان گھبراتے نہیں، بہادری سے گرفتاریاں پیش کرتے ہیں اور حوصلے سے قید و بند کا سامنا کرتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے پاک فوج کی تنصیبات پر حملوں کی مذمت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ 9 مئی کے واقعات قابل مذمت اور شرمناک ہیں، ہر شخص رنجیدہ ہے۔ ان واقعات کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور ملوث افراد کو سزا دی جائے۔ عمران خان کی گرفتاری پر توڑ پھوڑ کے بعد پی ٹی آئی میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ کراچی سے رکن قومی اسمبلی محمود مولوی نے پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ کہا فوجی تنصیبات پر حملے ناقابل برداشت ہیں۔ پارٹی کے کچھ لوگوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمران کو پکڑا گیا تو جی ایچ کیو جائیں گے۔ فوج کے خلاف نہ کبھی گیا نہ جاؤں گا، ملک اور فوج کی عزت پر عہدے تو کیا جان بھی قربان کر دوں گا۔ کیا یاسمین راشد اور مراد سعید بھی ایجنسیز کے آدمی ہیں؟ عمران خان کے فسادات میں ایجنسیز کے ملوث ہونے کے الزام پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا سوال۔ کہا عمران خان قوم کو مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ مراد سعید اور دیگر کی آڈیو سب کے سامنے ہے۔ ٹائیگر فورس اور پی ٹی آئی ٹویٹر ہینڈل سے ہدایات دی گئیں۔ عمران خان کی سیاست انتشار اور ملک دشمنی پر مبنی ہے۔ پاک فوج سے اظہار محبت کے لیے آج بھی شہر شہر ریلیاں، کراچی تا کشمیر، گوادر تا گلگت بلتستان۔ پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار۔ جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، اوباڑو، سکھر اور سوابی میں عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ قوم نے واضح کر دیا کہ پاک فوج ریڈ لائن ہے اور وہ اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اسلام آباد پولیس نے شیریں مزاری اور سینیٹر فلک ناز کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔
गुज़िश्ता रोज़ इस्लाम आबाद से गिरफ्तार शहरियार आफरीदी अडियाला जेल मुंतकिल। अली मोहम्मद खान सैफ खान को अडियाला से जहलुम जेल भिजवा दिया गया। सरकारी इमलाक पर हमलों में मुलव्वस रिटायर्ड सरकारी अफसरों की पेंशन रोकी जाए। हमलों में मुलव्वस अफगान बाशिंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। चेयरमैन PAC नूर आलम की हिदायत। डैम फंड अकाउंट की तफसीलात के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तलबी। ऑडिट हुक्काम को भी सुप्रीम कोर्ट के अखराजात की तफसीलात लाने की हिदायत। मैं तो हर किसी को गुड टू सी यू कहता हूँ। इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर होने वाली तनकीद पर चीफ जस्टिस की वजाहत। एक मुकदमे की समाअत के दौरान वकील से मुकालमे में कहा, मैं हर एक का एहतराम करता हूँ। अदब और अखलाक सबके लिए ज़रूरी है। अदब और अखलाक के बगैर मज़ा नहीं। नैब तरमीम केस की समाअत में भी चीफ जस्टिस ने गुड टू सी यू कहकर आगाज़ और अख्तिताम किया। अरबों को डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं। हर एक को रजिस्ट्रार से फ़ोन करवा कर मर्सिडीज़ मंगवा कर रुखसत करते हैं। चीफ जस्टिस की वजाहत पर मरियम नवाज़ ने सवालात की बौछार कर दी। पूछा, हर एक को जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट करते हैं। सब पर इसी तरह रिमांड में ज़मानतों की बरसात करते हैं। सबको कहते हैं कि 10 फैमिली मेम्बर्स को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। ऐवान कमेटी या किसी रुकन का इस्तेहकाक मजरूह करने पर सज़ा होगी। किसी भी रियासती अहदेदार को तलब किया जा सकेगा। 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। बिल का मतन कॉन्टेम्प्ट कमेटी में सेनेट और कौमी असम्बली के 50-50% अरकान शामिल होंगे। कराची के इलाके कोरंगी में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 4 गोलियां लगीं। वारदात बज़ाहिर टारगेट किलिंग का शाखसाना मालूम होती है। शेखुपुरा में देरीना तनाज़े पर कार पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। शमशी खैल बन्नू में 2 ग्रुप लड़ पड़े। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। और बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज़ भी जारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 22 मिलियन से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलवाए जाएंगे।